اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے سدرۃ المنتہیٰ کا ذکر۔ وعن عبد اللہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتهي به الى سدرۃ المنتہیٰ وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذا يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمسة وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا. المقحمات. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات بیت المقدس، اسراء کہتے ہیں رات کی سفر کو، رات کو سفر، رات کی سیر کرانے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو ہی رات بیت المقدس اور پھر جنتوں کی سیر کرائی گئی، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہیٰ پہنچایا گیا۔ یہ بتا رہے کہ سدرۃ المنتہیٰ کیا ہے؟ سدرہ ویسے کہتے ہیں بیری کے درخت، بیری کے درخت، اور منتہیٰ کسی چیز کے سنگم کو کہا جاتا ہے، آخری حد کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے، راوی نے اگرچہ یہاں ساتویں آسمان کا ذکر کیا ہے، یہ راوی کو وہم ہوا ہے، وہ بھولا ہے۔ دراصل اس راوی نے چھٹا آسمان کا ہے، تو چھٹا آسمان راوی کا وہم ہے، بھول ہے۔ یہ چھٹے آسمان پہ نہیں، ساتویں آسمان پہ، ساتویں اس سے اوپر کے اعلیٰ عالم کو ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے، اوپر کا عالم، اور اس سے نیچے کے جہان کو نیچے کا جہان اور عالم سفلی کہا جاتا ہے، عالم اسفل اور عالم اعلیٰ۔ انہوں نے یہاں تعریف اس طرح اس کی ہے کہ اس کو سدرۃ المنتہیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں سے ان کو بغیر ذریعہ کے، بغیر واسطے کے اوپر لے جایا جاتا ہے، رب کے پاس لے جایا جاتا ہے، بغیر واسطے، بغیر ذریعے کے۔ یہاں سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، اور اوپر سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی یہاں سے سدرۃ المنتہیٰ تک، جو ساتویں آسمان پر، وہاں سے پھر فرشتے نیچے لے جاتے ہیں۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ آیت پڑھی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈام پا سدرہ کو جس چیز نے ڈام پا، اس بیری کے درخت کو ڈام پا جس چیز نے ڈام پا۔ تو دوسری احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ جس چیز نے ڈام پا وہ کیا چیز تھی؟ فراش من ذہب، یہ سونے کی تتلیاں تھیں، سونے کی تتلیاں، پتنگیں اور تتلیاں۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص تحفہ ملا وہ کیا ملا؟ خاص تحفہ۔
فرمایا کہ خاص تحفہ اس رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ 3 چیزیں. دیکھیں یہاں بھی ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک آتا ہے، وزیر اعظم دوسرے ملک آتا ہے، وزیر دوسرے ملک جاتا ہے یا آتا ہے، تو ملک کی طرف سے تو اسپیشل تحفہ دیا جاتا ہے اس کے اعزاز میں. تو ظاہر ہے اللہ کے حبیب جب اللہ کے پاس گئے، رب العالمین جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ اور خالق ہے اس نے کیا دیا. جیسے وہ اونچا ہے تو اس کا تحفہ بھی بڑا اونچا ہوگا. دراصل حدیث میں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان تحفوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے. اور کس کو یہ تحفہ ہے؟ کہ رب کے بعد جس کا مقام ہے، رب کے بعد جس کا مقام ہے، رب کے بعد اس کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کو یہ تحفہ ملا ہے، رب العالمین کی طرف سے ملا ہے. اور ایک عجیب و غریب سفر میں ملا ہے. سفر بھی کہاں کا؟ اوپر کا، جنتوں کا، آسمانوں کا. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا. 3 چیزیں تحفے میں لی. پہلی چیز فرمایا فقولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں رسول اللہ کو ملی. پہلی چیز اعطی الصلوات الخمس، آپ کو 5 نمازیں دی گئی. 5 نمازیں. دراصل یہ 50 نمازیں تھی شروع میں، جیسے روایات میں مشہور روایت، متواتر روایات میں آیا ہے. اور مشہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں بھی مشہور ہے کہ نمازیں کتنی ہیں، یا حدیث اتنی مشہور ہے. نماز اصل میں 50 ملی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے جب رسول اللہ ملتے تو انہوں نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا کہ میری امت پہ 2 نمازیں تھیں، ان کا خیال نہ رکھ سکی، تو آپ کی امتیں 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھ سکے گی؟ تو اس طرح کم کراتے کراتے آخر میں 5 رہ گئی. اس پہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی کم کرا دو، پھر انہوں نے فرمایا مجھے حیا آتی، مجھے حیا آتی ہے. تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہ 5 جو ہے ثواب 50 نمازوں کو ملے گا. ہے 5 نمازیں لیکن ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 نماز. ایک تو یہ نمازیں. پھر میں آپ کو بتا دوں، ہم یہ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کا الگ ثواب ہے، جمعات کے ساتھ نماز پڑھنے کا الگ ثواب ہے. اگر آدمی ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے کہ جہاں 5 وقت نمازیں ہوں، 5 وقت جمعہ نہ ہو، تو وہاں ایک نماز 50 نمازوں کے برابر ہے. ایک نماز 50 نمازوں کے برابر ہے. جمعات کو الگ ہے نا، وہ تو 27 نمازوں کے برابر ہے. مسواک کے ساتھ ہو تو 70 نمازوں کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وہ گویا کہ لوٹ سیل میلہ جس کو کہتے ہیں، وہ چیزیں عطا کی کہ اگر یہ اجر و ثواب لوٹنا چاہے تو لوٹ سکتا ہے. یہ اتنا اجر و ثواب جمع کر سکتا ہے، گویا کہ کسی جگہ پہ معمولی قیمت پہ چیزیں مل رہی ہیں اور ساری دنیا یا سارا وہ علاقہ، سارا ڈوکھپا اس پہ دوڑ پڑتا ہے. کیوں؟ چیزیں معمولی قیمت پہ اور بڑی اعلیٰ چیزیں. چیزیں کیا ہیں؟ بڑی اعلیٰ ہے، اعلیٰ لیکن معمولی قیمت پہ تمام دوڑ پڑتے ہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں معمولی گھڑی میں اجر بہت عطا کیا، معمولی عمل سے اجر بڑا عطا کیا. اب نماز ایک پڑھ رہا ہے، اللہ کی 27 کا ثواب دے رہا ہے. ایک پڑھ رہے اس پہ دقت کتنی ہے، وقت کتنا خرچ ہو رہا ہے، ایک نماز کے بقدر، ایک نماز، لیکن ثواب مل رہا ہے 70 نمازوں کا. نماز ایک پڑھ رہے، اگر 5 وقت نماز جس مسجد میں ہو تو 50 کا ثواب مل رہا ہے. نماز ایک پڑھ رہے ہیں لیکن جس مسجد میں جمعہ ادا ہوتا ہو تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا. پھر بھی اگر ہم اس میں سستی کریں، یہ کتنی معروفی کی بات ہے، کتنی معروفی کی بات ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز زبان سے پڑھے تو ساری رات تہجد میں لکھی جاتی ہے، تہجد میں. پھر تہجد کا اپنا ثواب کتنا ہوگا؟ یہ تو اعزازی رب دیتا ہے، اعزازی. لیکن تہجد کا جو اپنا اور اصل ثواب ہے وہ کتنا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے نوازنے کے لیے اس امت کو اپنے حبیب کے صدقے، ان کے آنسوؤں کے صدقے، ان کے رونے کے صدقے، اور اس دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، دین اسلام کی اور اپنے حبیب کی برکت سے۔ لیکن آج ہم بدبخت ہیں کہ ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دیکھیں حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر سے لے کے اشراق تک جو وقت ہے یہ برکت والا وقت ہے، اس میں برکت کی روزی تقسیم ہوتی ہے۔ جو اس وقت میں اللہ کو یاد کرے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، سوئے نہ، تو اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں رزق، انسان کی ضرورت کی ہر چیز کو کہا جاتا ہے۔ انسان کی ضرورت صرف کھانے کو نہیں کہا جاتا ہے، انسان کی ضرورت کی ہر چیز کو۔ صحت میں برکت ہوتی ہے، صحت میں، اور اسی طرح اس کی زندگی میں، عمر میں، مال میں، جان میں، ہر چیز میں برکت ہوتی۔ اور پھر جس کو ہم رزق سمجھتے ہیں اس میں بھی، کھانے پینے میں بھی کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان چست رہتا ہے، چست رہتا ہے۔ اور رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے واسطے صبح کے وقت میں برکت رکھ، صبح کے وقت میں برکت رکھ۔ لہٰذا جو آدمی، جو لوگ صبح سوتے نہیں تو کتنے کام کر جاتے ہیں، وہ کتنے کام۔ جس دن آدمی، ہم سونے والا بھی جس دن نہ سوئے، وہ اپنے کتنے کام کر جاتا ہے، وہ کام پھر دوسرے پورے دن میں نہیں ہوتے جو اس وقت پہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے اوپر آسمان والوں کو ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو، جیسے ہمیں تارے نظر آ رہے ہیں، تارے ایسے چمک رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ، وہ گھر جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، ایسے گھروں پہ، ایسے لوگوں پہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اور پھر دیکھ کے قرآن پڑھنے پر ایک حرف پہ 2000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کئی مرتبہ میں بتایا، مشکات کی روایت ہے 2000 زبانی تلاوت پہ۔ ایک روایت میں 10 نیکیاں جو مشہور ہے، عام لوگوں میں بھی مشہور ہے، اور ایک روایت میں 1000 نیکیاں، لیکن دیکھ کے پڑھنے پہ 2000 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم دیکھ کے کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کو 6000 نیکیاں ملی۔ نیکیوں کی قدر وہاں ہمیں ہوگی جو وہاں کی کرنسی ہے، وہاں کے درجات، بالا خانے، اوپر کے درجات، یہاں تک کہ جنت الفردوس تک آدمی جو پہنچے گا تو نیکیوں کی وجہ سے پہنچے گا۔ آج ہمیں نیکی کی قدر نہیں، کل ایک نیکی کے لیے جب کوئی آدمی پچھتا رہا ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کم ہوگی، جہنم میں اس کو جانا ہوگا، اس کی وجہ سے مارے پھر رہا ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا کہ نیکی کی کیا وزن ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آج ہمیں اس چیز کی قدر نہیں۔ پیسوں کی تو قدر ہے، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، ہر ایک پیسے کو جانتا ہے۔ آج ہمارے بچے بھی پیسوں کو جانتے ہیں، بچے بھی، کیوں کہ ہم نے ان کے سامنے پیسوں کی قدر کی اور قیمت کی باتیں کی ہیں، پیسوں کے وزن کی باتیں کی ہیں، ان کے سامنے گنتے رہتے ہیں، پیسوں کی بات کرتے ہیں، ان پیسوں میں منہمک رہتے ہیں، پیسہ ہی کماتے ہیں، گویا ہم دنیا میں پیسے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں، یہ عارضی اور فانی چیز ہے۔ ہم دنیا میں 2 دنوں کے مہمان ہیں، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ارشاد فرمایا، تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو، دنیا تمہارا گھر نہیں، تمہارا گھر آخرت کا گھر ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی اور گھر نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرمایا، راہ گزر کی طرح رہو۔ مسافر تو پھر بھی 2-3 دن، ایک دن کہیں ٹھہرتا ہے، راہ گزر کی، وہ دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے، ٹہر نہیں سکتا، اور وہ بھی زیادہ دیر نہیں، سرسری نظر جو دیکھ سکتا ہے، زیادہ نہیں تو گر جاتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے اس کو۔ راہ گزر کی طرح دنیا میں رہو۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں، آخرت تمہارا گھر ہے۔ اس سے ہم دن رات کے سفر پہ ہیں، اور وہ سفر جو ہے نا کٹتا جا رہا ہے، ہم کاٹتے جا رہے ہیں، اور وہ کم ہوتا جا رہا ہے، موت کے قریب ہو رہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ تو ایک 5 نمازوں کو تحفہ، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات کو تحفہ، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے پڑھنے کی۔ اور اسی طرح جو رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا، اللہ اس کے کبیرہ گناہ معاف کرے گا۔ کبیرہ گناہ اس کے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے اللہ۔ ویسے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ بغیر توبے کے معاف کر دے۔
تو فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سینے سے لگا کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔